خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم صلوات درود پڑھو آل محمد ذات خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے اپنے بچوں کو عزاداری سکھانا چاہیے سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے بلندتر صلوات کرو اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا مجھ کو جنت مجھ کو جنت کی جگہ عاشور خانہ چاہیے سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے بلندتر صلوات کرو
لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، کن کا مطلب ہے کیا، کن کا مطلب ہے کیا، فاطمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ قبر معصومکم دکھا دی مجھے، قبر معصومکم دکھا دی مجھے، حق سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، انبیاء لے گئے، انبیاء لے گئے معجزہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ قریبی خوش نودی امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ گر ہو نماز تو تہذیب کربلا مانگو، خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو غر بناتی ہے وہ نعمت عطا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا
دعا کو ہاتھ اٹھے تو دعا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو بلند تر صلوات پڑھو بتا رہی ہے شہیدین انتہائے نماز سمجھ لے سارے عزادار ہے مدعائے نماز عجیب حال ہے اپنا عجیب حال ہے اپنا کرے برائے نماز جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز یہ کیسے ہوگا کہ فرش ازا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو بلند تر صلوات بر محمد و آل محمد صلوات آج ہمارے خمسہ تفہیم اسلام کا آخری پروگرام آج ہمارے آخری خمسے کا پروگرام سوشل میڈیا کے منفی اثرات اس کا سدباب تربیت اولاد و معاشرہ اور مدرس ہے حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید نسیم حیدر زیدی صاحب جان آغا کو بلا تاخیر التجا کروں گا کہ آغا صاحب آئے اور اپنے موضوع پہ گفتگو شروع کریں آغا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارے دیگر ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد
فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہماری آج کی گفتگو اور اس نشست کا عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات اور اس کا سد باب ہے۔ سوشل میڈیا سے مراد وہی ذرائع ابلاغ عامہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جو چیزیں پہلے زمانے میں اخبار کی صورت میں تھیں، آج بھی اب کم ہیں اس صورت میں، اسی طرح سے جو مجلات ہیں، اسی طرح سے جو ابلاغ اور تبلیغ کے سلسلے میں، نشر و اشاعت کے سلسلے میں جن وسائل سے استفادہ کیا جاتا تھا، آج ٹی وی ہے، موبائل ہیں، آن لائن جتنے بھی اس قسم کے میڈیا سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، فیس بک وغیرہ ہے، یوٹیوب ہے، میسنجر ہیں، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال، یہ سب سوشل میڈیا ہیں، یعنی وہ تمام ذرائع ابلاغ کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے پیغامات سے آپ باخبر ہوتے ہیں۔ عنوان کیونکہ منفی اثرات ہے سوشل میڈیا کے، تو ہماری بحث جو ہے وہ منفی اثرات پہ ہی ہوگی۔ اگرچہ امکان ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، اس کے منفی اثرات سے زیادہ مثبت اثرات ہوں اس کے، اور ہم نے بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا ہو، بہت زیادہ استفادہ کرتے ہوں، اور آئندہ بھی اس سے بہت زیادہ استفادہ کریں۔ سوشل میڈیا نے ایک ہلچل مچا دی ہے، ایک انقلاب ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ جو ارتقا ہوا، جو ترقی ہوئی زمانے میں، پہلے ہمیں گھنٹوں گھنٹوں ویٹ کرنا پڑتا تھا بہت ساری چیزوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک خط ہی کو لے لیں آپ، اگر آپ کو ایک خبر پہنچانی ہوتی تھی ایک شہر سے دوسرے شہر، تو آپ کو کئی دن لگ جاتے تھے، ایک مہینہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں خبریں آتی تھی۔ لیکن آج ایسا دور نہیں ہے، سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا اسے، کہ اب آپ 1 منٹ میں موبائل پہ بات کر لیتے ہیں آسانی سے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں آپ۔ پہلے آپ آواز سننے کو ترستے تھے، ایک ماں اپنے بچے کی آواز سننے کے لیے، آپ اپنے والد کی آواز سننے کے لیے، والد آپ کی آواز سننے کے لیے ترستے تھے، پہلے مشکل ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا سوشل میڈیا نے کتنی سہولت پیدا کر دی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ جو ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری نشستیں جو اس طرح کی ہیں، حتیٰ یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ امکان پذیر ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو خط و کتابت ہو، یہ سارے مسائل اسی قسم کے بہت سارے، تجارت حتیٰ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ ہم 1 منٹ میں جو ہے وہ ہزاروں خبروں سے جو ہے وہ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شام کا انتظار کریں کہ ایک BBC ہوا کرتی تھی کسی دور میں، ریڈیو پہ سارے لوگ محلے کے اکٹھے ہوتے تھے، وہ سنتے تھے خبریں۔ اسی طرح سے جیسے جیسے سوشل میڈیا ترقی کرتا گیا اور یہ ساری چیزیں آتی چلی گئیں، تو بہرحال جو مشکلات تھیں معاشرے کی وہ بہت زیادہ حل ہوئیں، کام تیزی سے ہونے لگے، جلدی ہونے لگے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہونے لگے۔ تو ایک اچھی چیز
لیکن جہاں وہ ایک اچھی چیز ہے اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک دوا، بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سائیڈ افیکٹ رکھتی ہیں، لیکن دوا جو ہے وہ ایک مریض کو صحت مند کرتی ہے، اور یہی دوا جو ہے وہ اپنے سائیڈ افیکٹ بھی رکھتی ہے. ہمیں ان سائیڈ افیکٹ سے بچنا ہے، اور جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کی تجویز دیتے ہیں کہ یہ میں دوا لکھ تو رہا ہوں، لیکن اس کے جو منفی اثرات ہوں گے وہی سائیڈ افیکٹ، ان سے کیسے بچا جائے گا. تو پھر وہ دوسری دوا لکھ کے دیتا ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے. سوشل میڈیا بھی عزیزان محترم بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جہاں جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور تاکید بھی کرتے ہیں کہ آپ استفادہ کریں اس سے بہت زیادہ اور حاضر رہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن وہاں جو ہے وہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے، اس کے جو منفی اثرات ہیں، ان سے محفوظ رہیں آپ. یعنی آسیب شناسی، دشمن شناسی. کیونکہ بعض دفعہ ہم اگر دوا کھائیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ سے آشنا نہ ہوں یا ان کا توڑ نہ ہو، تو پھر وہ دوا جہاں ایک جگہ فائدہ پہنچاتی ہے وہاں نقصان بھی پہنچاتی رہتی ہے، اور یہ نقصان اتنا آہستہ ہوتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وقتی طور پہ تو اچھا ہو جاتا ہے کہ ہم صحت مند ہو جاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر جو ہے انسان بھولتا رہتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. سوشل میڈیا بھی اسی طرح سے ہے، اس کے بہت سارے منفی اثرات ہیں. لازم بات ہے کیونکہ خود سوشل میڈیا کا موضوع بہت وسیع ہے اور ایک نشست میں اس پہ مکمل گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ ہے کہ صرف ایک دو پہلو ہی کی طرف شاید ہم اشارہ کر سکیں اور پھر ہم اس کے سد باب کی طرف بڑھیں گے کہ اس دن کے منفی اثرات کو کیسے روکا جائے. جیسے ان کے جو منفی اثرات ہیں ہم انہی سے شروع کرتے ہیں جو معروف ہیں اس وقت اور زیادہ استعمال ہوتے ہیں گھروں کے اندر، جیسے ٹی وی ہے، موبائل ہے، جن پہ آپ یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں. ان کے جو منفی اثرات ہیں، یعنی سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کے اوپر اثر انداز ہے، آپ کی جو فردی زندگی ہے، آپ کی فردی جو شخصیت ہے، یعنی ایک فرد کو جو ہے وہ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں یہ، اور کبھی ان کے منفی اثرات ایک شخص سے نکل کے پورے معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں. اگر ہم متوجہ نہ ہوں، ہم آگاہ نہ ہوں، تو ہم خود اس میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہمیں خبر تک نہ ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری بیماری ایسی ہیں کہ جن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی اور مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر لا علاج ہو جاتا ہے. جیسے کورونا بعض دفعہ ایسا ہی ہوا کہ پتہ نہیں چلتا اس کا، ایک دم سے جو ہے آپ کا سانس اکھڑنے لگا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس حالت میں ہاسپٹل پہنچے کہ اب ان کا علاج بھی، یعنی کم لوگ آپ کو ملیں گے ایسے کہ جو آخری سٹیج پہ پہنچے وہ واپس آئے، ممکن نہیں ہوتا. تو ہمیں پہلے ہی مرحلے میں جو ہے بیماری کو پکڑنا ہوتا ہے اور متوجہ ہونا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ مرکزی امام بارگاہ میں تھا ہمارا دشمن شناسی. وہ جو دشمن شناسی ہے وہ بہت اہم ہے. خداوند متعال نے اسی وجہ سے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا وہاں شیطان کا تذکرہ کیا. جہاں پہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور جہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے ان کو پہچنوایا، وہاں زمانے کے شیطانوں کو بھی بتایا، ان کی کارستانیوں کو بتایا اور ان سے جو ہے کس طرح سے نمٹا جائے یہ طریقہ کار بھی جو ہے قرآن نے بیان کیا ہے. ہم سوشل میڈیا کی طرف چلتے ہیں اور وہ مثال کے طور پہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں،
ان پہ جو ایڈ آتے ہیں، ایڈورٹائز جو ان کے اوپر آتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان میں یہ آپ کی زندگی پہ کس طرح سے اثر انداز ہیں. کبھی چائے کا ایڈ دیکھتے ہیں آپ، کبھی ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے اس قسم کے بہت سارے جو ایڈ آپ دیکھتے ہیں تجارت کے حوالے سے. ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ مصنوعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے مختلف حوالے سے، اور بھی اس قسم کے بہت ساری چیزیں. ہم اسی پہ اگر ایک پہ بات کریں، یہ کس طرح سے انسان کی زندگی کو جو ہے متاثر کرتے ہیں، اور انسان کی زندگی پہ ان کے منفی اثرات پڑتے ہیں. اور وہ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اینڈ ہمیشہ جو ہے وہ نہایت ہی مختصر وقت کا ہوگا، 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، حتیٰ کہ بعض اتنے کم ہوتے ہیں 3 سیکنڈ، کم سے کم ٹائم میں جو ہے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں. یعنی 3 سیکنڈ میں آپ کو سب کچھ سمجھا دیتے ہیں. 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں ہزاروں تصویروں کو بدلتے ہیں. وہ تیزی سے یہ کام کرتے ہیں. ایک تو وقت بہت کم ہے اور تیزی سے تصویریں بدلتی رہتی ہیں. اس 30 سیکنڈ میں بھی کئی چیزیں آپ کو دکھا دیتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک چائے کا ایڈ ہو تو وہ چائے کے باغات سے لے کے اور چائے کے پینے تک کے مناظر سب دکھا دیتے ہیں آپ کو اس 3 4 5 6 10 سیکنڈ کے اندر سب کچھ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح کے بہت سارے ایڈ جو آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر؟ کس طرح سے انسان کو متاثر کرتے ہیں؟ جب ایڈ جو ہے، جب وہ تیزی سے تصویریں پلٹتا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اس سے انسان کا جو ذہن ہوتا ہے، اس کا جو تمرکز ہوتا ہے، یعنی غور اور فکر کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں سوچے، اسے ڈسٹرب کرتا ہے یہ. یعنی جب ایڈ آپ کو دکھایا جاتا ہے 20 سیکنڈ کا، 10 سیکنڈ کا، 30 سیکنڈ کا، اور اس کی تیزی سے تصویریں بدلتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے جو ذہن ہے اور انسان کی جو قوت فکر ہے اور قوت غور و فکر، سوچنے کی صلاحیت، اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ آپ سے قوت غور و فکر کو چھین لیتے ہیں یہ، اور آپ کو روزانہ دکھائے جاتے ہیں ہزاروں. حتیٰ کہ مثال کے طور پہ اب تو اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اگر آپ یہ قرآن بھی سننے بیٹھیں تو اس پہ بھی کئی ایڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. یوٹیوب بھی لے لیں، کوئی بھی لے لیں، تو پہلے وہ ایڈ دیکھیں آپ، اور اس کے بعد پھر آپ، اور اسی طرح سے کوئی تقریر سننے بیٹھے ہیں، کوئی درس دیکھنے بیٹھے ہیں، ایڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر. یہ ایڈ آپ کے غور و فکر کی صلاحیت کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اچھا، اس کے بعد جب آپ مسلسل یہ کام کرتے ہیں اور مسلسل آپ کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے تو پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے اس چیز کی، چیزوں کے جلدی سے ختم ہونے کی، صفحے کے پلٹنے کی. پھر آپ کو کیونکہ غور و فکر کی عادت نہ رہی، آپ کو کیونکہ سوچنے کی عادت نہیں ہے، کسی چیز میں جانے کی عادت آپ کی ختم ہو گئی ہے، آپ کے تدبر کی عادت ختم ہو گئی، تو پھر آپ 200 صفحے کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. آپ کو بوریت ہوتی ہے، کیونکہ لازم بات ہے کتاب ایک مقدمہ لکھے گا، پھر اس کے بعد فصل اول فصل دوم، اس طرح سے جا کے پھر وہ نتیجہ دے گا. آپ اتنی لمبے انتظار نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ 2 صفحے میں بات ہو، ختم. آپ ہمیشہ اسی طرح سے، اس وجہ سے آپ میں سے کم ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے 200 صفحے کی کتاب پڑھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیت سلب ہو گئی. مجھے خود بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کام کس نے کیا، یعنی میں اس دشمن سے آگاہ ہی نہیں ہوں. اگر دشمن سے آگاہ ہوتا تو اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا.
یعنی دشمن نے ایسے دشمنی کی کہ وہ میرا ہمیشہ دوست رہا، میرے ساتھ رہا، میں نے اسے بلکہ پیسوں سے خریدا اور اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ تب آپ کو آیت سمجھ میں آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت اور گمراہی کو خریدا۔ انسان سوچتا ہے کیا میں ہو سکتا ہوں اس لیول پہ کہ میں گمراہی کو خریدوں؟ جی ہاں، پیسے دے کے خریدا، اور آپ نے اپنی اس قوت کو سلب کر دیا۔ اس وجہ سے میں محروم ہو گیا ان علوم سے جو ان کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ جب میں 200 صفحے کی کتاب نہیں پڑھ سکتا تو میں 100 صفحے کی جلد بہاء الانوار کیسے پڑھوں گا؟ انہوں نے لکھی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ توجہ کریں، علامہ مجلسی نے یہ ان کا ایک کارنامہ ہے، 110 جلدیں انہوں نے لکھا ہے، اسے میں پڑھ نہیں سکتا اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ چیز موجود تھی، میرے پاس وہ چیز نہیں۔ اب میرے سامنے کوئی 2 گھنٹے کی تقریر نہ کرے، مجھے بوریت ہوتی ہے، جلدی جلدی بات کرے۔ اب وہ بات کرے جس میں نقطے ہوں، صفحہ پلٹ جائے، ایک نقطے کے بعد دوسرا نقطہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو۔ آپ توجہ کریں، کتاب خانوں میں اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کتاب خانے سناٹا ہو گئے، اب لائبریریوں میں کوئی نہیں جاتا، کیونکہ کتابیں کون پڑھے گا؟ کیونکہ میرے پاس وہ لیول نہیں ہے غور و فکر کا۔ اب عالم کو کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ بات ایسی کرے گا کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے گی، اور وہ میرا وہ غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ مجھے وہ چاہیے کہ جو فوراً بات کرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی 5 منٹ کے اندر 5000 لفظ مجھے دے، لفاظی بہت ہو، غور کرنا نہ پڑے مجھے۔ اب کیونکہ توجہ کریں، کیونکہ میرا وہ لیول نہیں رہا سوچ کا اور فکر کا، تو اب میں بلاؤں گا بھی نہیں عالم دین کو، کیونکہ یہ میرے لیول کے نہیں ہیں، کیونکہ میرا وہ لیول ہی نہیں رہا کہ انہیں سن سکوں۔ تو میں محروم ہو گیا ان سے، علماء سے محروم ہو گیا، کتابوں سے محروم، علماء سے محروم۔ اچھا، ان کی جگہ پھر اسے لایا کہ جو میرے لیول کا ہو، میری پسند کا ہو، میری پسند کی بات کرے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری پسند ہے، آپ کی پسند نہیں ہے، پہلے آپ کی پسند بنائی گئی ہے، پھر اسے لایا گیا ہے جو ان کی پسند کا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا۔ سوشل میڈیا نے دیکھا کیا کام انجام دیا، یعنی پورے کام پلان سے کیے جاتے ہیں۔ پہلے وہ لیول لے کے آئیں، پھر مارکیٹ میں وہ چیز دی جاتی ہے۔ اب میں انہیں نہیں سنتا، لیول کو بدل دیا، معاشرے کا معیار سماعت نیچے آ گیا، معیار مطالعہ نیچے آیا، معیار سماعت نیچے آیا۔ اب میرا نماز میں دل نہیں لگتا، کیونکہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے غور و فکر کی کہ میں یہ سوچوں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میری توجہ نہیں ہے، غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے، میرا تمرکز توڑ دیا، تمرکز توڑا، یعنی یکسوئی کو توڑا ہے میری اس ایڈ نے، کیونکہ ایک کے بعد ایک ہے فوری طور پہ، اب وہ یکسوئی نہیں رہتی۔ آپ نے دیکھا یکسوئی کو توڑ دیا میری، کیونکہ آپ بار بار تصویریں پلٹتے ہیں اور میں عادت کر چکا ہوں، تو میں ایک نماز بھی توجہ سے نہیں پڑھ سکتا، میرا وہ لیول توڑ دیا ہے۔ یعنی آپ نے مجھ سے محراب بھی چھین لی، آپ نے مجھ سے توجہ کریں محراب بھی چھین لیا، منبر بھی چھین لیا۔ میڈیا نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اب نہ میں محراب میں لذت لیتا ہوں اور نہ اہل علم کے
منبر کے نیچے بیٹھ کے لذت لیتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا تھا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس جاؤ، اور میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ قرآن نے نماز کی بات کی تھی، میں نے وہ چھوڑ دی، میرا دل نہیں لگتا۔ یہ سوشل میڈیا کے کاموں میں سے ایک کام، اور یہ اس کے منفی اثرات نہایت ہی، کہ اس نے میرا وہ لیول ختم کر دیا، غور و فکر کے لیول کو ختم کر دیا۔ اس ایڈ نے ایک، اچھا پھر یہ کیا کرتا ہے؟ دوسرا کام اس کا، یہ آپ کے اندر طلب پیدا کرتا ہے، جعلی طلب، یعنی حرص، خواہشات کو ابھارتا ہے، خواہشات آپ کے کنٹرول کو توڑتا ہے۔ سوشل میڈیا وہ کس طرح سے؟ آپ دیکھیں، توجہ کریں، ہم بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ میڈیا ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ یہ سوال آپ سے مجھ سے نہیں ہوتا، پوری دنیا سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب نے کہا سفید، کسی نے کہا کالا، کسی نے کہا گولڈن، مثال کے طور پہ ایک تجزیہ کیا پوری دنیا کے اندر۔ جو آپ کی عمر کتنی ہے؟ اتنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس قسم کی چیزیں، آپ کو کون سا ہیرو پسند ہے، آپ کو کون سی شخصیت پسند ہے، اس قسم کے مختلف قسم کے وہ ہیں۔ آپ کو پھول کون سا پسند ہے، آپ کو فلیور کون سا پسند ہے، اس قسم کے آپ سے مختلف قسم سے معلومات لے کے اس کے بعد ایڈ تیار کیا جاتا ہے۔ اب کیونکہ مجھے موبائل بیچنا ہے تو اب وہی کلر میں، اسی کلر میں موبائل آئے گا جو مجھے پسند ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس سے زیادہ کلروں میں نہیں ملے گا موبائل، انہی کلروں میں آئے گا جن کی نشاندہی ہوئی ہے، جن کلروں کے سب سے زیادہ طلبگار ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو جب کلر وہ ہوگا جو آپ کو پسند ہے، توجہ کی؟ اسی طرح سے اچھا اگر ان کو بیچنا ہو اسی اسٹائل میں، اسی انداز میں، انہی چیزوں میں، اور اس کا کور بھی اسی طرح سے کہ جو آپ کو پھول پسند ہے، جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، اس کے علاوہ جو شخصیت آپ کو پسند تھی اس کے ہاتھ میں اسے دیں گے، حالانکہ ممکن ہے کہ اس شخصیت نے اس موبائل کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو، یہ اس صابن کو کبھی استعمال بھی نہ کیا ہو، یہ بنا ہی پہلی دفعہ ہے، لیکن اس ہیرو کو لے کے آئیں گے، اس کرکٹر کو لے کے آئیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو شخصیت آپ کو پسند ہے۔ یعنی ایک جعلی مکسنگ کرتے ہیں، جعلی ایک ایڈ کو بنایا جاتا ہے، ان چیزوں کو ملایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر حرص پیدا ہو وہ لینے کی۔ اگر ان تمام چیزوں کو نہ ملایا جاتا تو آپ میں وہ حرص پیدا نہ ہوتی، وہ چاہت پیدا نہ ہوتی لینے کی۔ اور جب آپ بازار جاتے ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں، آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، لہذا ایڈ میں آپ کو وہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور آپ تیار ہو جاتے ہیں فوری طور پہ کہ میں اسے لے کے رہوں گا۔ آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کو پسند ہیں، حالانکہ امکان ہے کہ جو لوگ اپنے اوپر کنٹرول بہت رکھتے ہوں، ان کے پاس پیسے بھی ہوں تو وہ نہ لیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ادھر سے قرض لے کے ادھر سے قرض لے کے رو دھو کے اپنے گھر والوں سے وہ چیز لیتے ہیں۔ یہ چیز انسان کے کنٹرول کو ختم کرتی ہے، قوت ارادی کو نابود کرتے ہیں، یعنی انسان کے غور و فکر کو ختم کیا اور صلاحیت نابود ہو گئی، اور انسان کے کنٹرول کو نابود کرتے ہیں۔
وہ حرص جب پیدا ہو جائے انسان کے اندر تو انسان اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ سے دے دیتا ہے، قوت ارادی نابود ہو جاتی ہے اس کی۔ خداوند متعال نے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ قوت ارادی اور یہ قوت اس کی ضائع نہ ہو، ایک ٹاور بنایا ہے، کنٹرول ٹاور، جو اس کو کنٹرول کرتی ہے انسان کو، اسے عقل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کنٹرول ٹاور جو ہے آپ کا، آپ کو کنٹرول رکھتا ہے۔ اس عقل کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس عقل کو کمزور کرنے کے لیے ایٹ بہت اچھی چیز بنائے، یعنی دشمن نے ایک پلان کیا کہ خداوند متعال نے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو ٹاور بنایا ہے عقل کا، کنٹرول ٹاور جس کو کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جہاز جب تک کنٹرول ٹاور کے کنٹرول میں رہے گا اپنے راستے پہ چلتا رہے گا، اگر اس سے رابطہ منقطع ہو جائے جہاز تباہ ہو کے رہے گا، اغوا ہو جائے گا، کہیں بھی نکل جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اسے جانا کہاں ہے، کیونکہ اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا ہے۔ عقل اسی کو کہتے ہیں، عقل انسان کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے منع کیا، پابندی لگائی ان تمام چیزوں کے اوپر جو عقل کو نابود کریں، کیونکہ اگر یہ کنٹرول ٹاور تباہ ہو گیا پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل لہٰذا خداوند متعال نے شراب پہ پابندی لگا دی، واہ بھائی واہ 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 واہ۔ کہ آپ شراب نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو جاتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منع ہے آپ کو، آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہے جو آدمی شرابی ہو، یعنی شراب پیے ہوئے ہو، اس کے ہاتھ کہیں پڑتے ہیں، پیر کہیں پڑتا ہے، ہاتھ پیر کنٹرول میں نہیں ہوتے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بہن ہے یا بیوی ہے۔ عقل اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہے۔ عقل کو جو چیز نابود کرے، اس لیے خداوند متعال نے ہر اس چیز کے اوپر پابندی لگائی کہ جو عقل انسان کو نابود کرے۔ اگر عقل سے رابطہ منقطع ہو جائے انسان کے بدن کا اپنے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر رابطہ منقطع ہو جائے تو انسان کا جسم فلج کر جاتا ہے، کنٹرول میں نہیں عقل کے، یہ فلج کر جاتے ہیں، پھر یہ حرکت نہیں کرتے، کیونکہ وہ وہاں سے اس کو لائن نہیں ملتی، وہاں سے کرنٹ نہیں آتا، وہاں سے آرڈر جاری نہیں ہوتے، پھر یہ ہاتھ کام نہیں کرتے صحیح طور پہ۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے، اس پہ کسی اور کا قبضہ ہو جائے، تو پھر آپ نے دیکھا ہے پاگل لوگوں کو، وہ کسی کو نہیں پہچانتے۔ جو اپنے جسم کو نہ پہچانے، آپ نے دیکھا ہے وہ اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے۔ کیوں؟ پہلے ایک مچھر کو کاٹنے نہیں دیتا، یعنی تشخیص اتنی دقیق ہے کہ جو سوتے میں بھی مچھر کو کاٹنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل، وہ جو کنٹرول ٹاور ہے اس سے رابطہ موجود ہے، تو سوتے میں بھی مچھر کو قریب آنے نہیں دیتا، اور جب اس سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو خود اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے۔ جائیں جو پاگل حضرات ہیں، آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کوئی کسی کے ہاتھ زخمی ہے، کسی کی زبان حتی زخمی ہے، وہ اپنے ہی دانتوں سے اپنی زبان کاٹ لیتے ہیں۔ محفوظ نہیں ہے کوئی بھی چیز سے، کیونکہ عقل کنٹرول کرتی ہے انسان کے جسم کو۔ اور معاشروں میں امام کی مثال عقل کسی ہے،
इमाम अक्ल है मुआशरों के लिए कि अगर उससे राबता मुनक़ता हो जाए माशरे का तो फिर ये माशरा या तो पागल है, तवज्जो किया आपने, या ये मफलूज है। अजीजान मोहतरम, ये छोटे छोटे ऐड जो हम रोजाना हजारों देखते हैं, इसके अलावा ये हमारे हाफजे को मुतासिर करते हैं, सूझ और समझ को खराब करते हैं, हाफजे को नाबूद करते हैं और हमारे कंट्रोल को नाबूद कर देते हैं। हमारी वो सलाहियत खत्म हो जाती है कि जो खुदावंद मुताल ने हमें कंट्रोल की सलाहियत दी है, यानी अक्ल के होने के बावजूद हिर्स इतनी ज्यादा बढ़ती है कि हम उससे काम नहीं लेते और फिर जो है हम वो काम कर जाते हैं कि जो हमें नहीं करना होता। इसके अलावा जो हम असरात देखते हैं मीडिया के, आपने देखा होगा जो ड्रामे हैं, फिल्में हैं, आपके सामने ऐसी शख्सियात को पेश किया जाता है, आपको जाली हीरो दिए जाते हैं, हीरो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको आप अपनी जिंदगी में नमूना समझते हैं अपने लिए, लेकिन दर हकीकत वो आपके लिए नमूना नहीं होते, क्योंकि जो भी वो चीज वहां पेश कर रहे होते हैं हकीकत में वो वैसे नहीं होता। अगर मैं, तवज्जो करें, अगर मैं किसी चीज को दूध समझ के पीऊं तो क्या वो असरअंदाज होगी क्योंकि वो मैं दूध समझ रहा हूं? आपकी समझ का मसला नहीं है, सिर्फ उसे दूध भी होना चाहिए, तब वो आपको फायदा पहुंचाएगा। आपने देखा बहुत सारी दवाएं फायदा क्यों नहीं पहुंचाती? इसलिए कि उनके अंदर वो विटामिन होते ही नहीं है, वो चीजें हैं ही नहीं। आप दूध तो पी रहे हैं, आपकी कैल्शियम की कमी पूरी क्यों नहीं हो रही? आप बहुत सारी चीजें खाते हैं, आप बहुत सारे दवाइयां ले रहे हैं, क्यों? इसलिए कि वो उन हकीकी अनासिर पे मुश्तमिल नहीं होती। आपके सिर्फ समझने से मसला हल, ये आपको आदी बनाते हैं। जाली शख्सियत आपसे वो हकीकी उसवे छीन लेते हैं और फिर आप उन्हीं उसवों को, आप जिन्हें अपना आइडियल समझते हैं, आपसे आपके आइडियल छीने, क्योंकि जाली शख्सियतें आपको दी जिनके पीछे हकीकी कोई किरदार नहीं होता। और आपको ये खुद भी मालूम है, ये आज उसकी बीवी है, ये कल उसकी बीवी है, ये परसों उसकी बीवी है। ये क्या है? ये आज ये उसके बाप है, कल ये उसकी बीवी है। आपको समझ में नहीं आएगा आप कहां पे खड़े हैं, किन शख्सियतों के पास हैं। अभी ये मस्जिद में दिखा रहे थे इसे, आज ये सबसे बड़ा इसको ऐसा शख्स दिखाया जो बहुत ही ज्यादा है, हम कहें कि ये मौलवी था, और कल इसे डाकू दिखाया। आपका एतबार उड़ जाता है, ज़हन साजी की जाती है। बहुत सारी शख्सियतें इस तरह से पेश की जाती हैं, मीडिया आपको सामने लेके आता है। आपके सामने जो बाप और बेटे की मोहब्बत दिखाते हैं वो गैर तभी दिखाते हैं, यानी हद से ज्यादा। अब जो बच्चे हैं वो सारे एहसास कमतरी का शिकार हैं कि ये वालिद साहब तो अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे बाबा तो मुझसे इतनी मोहब्बत मैंने तो कभी नहीं देखा अपने बाबा को इस तरह से। यानी वो बच्चा इस तरह से एहसास कमतरी का शिकार है माशरे के अंदर। ऐसे लोगों को जन्म दिया मीडिया ने, बरक्स भी ऐसे ही है। जब वालिद ये देखता है कि ये बच्चे किस तरह से अपने बाप के सामने या वो करते हुए दिखाई देते हैं, हद से ज्यादा बहुत सारी चीजों को पेश किया जाता है। जहां फर्दी चीजों को मुतासिर करता है मीडिया, यानी इंसान की शख्सियत से वो तमरकुज छीन लिया, वो सोच छीन ली, वो तदबीर छीन ली, वो कंट्रोल छीन लिया,
اور دنیا کے اندر جتنی ترقی کی جاتی ہے انہی چیزوں سے کی جاتی ہے. وقت کا زیان الگ، معاشرتی برائیاں الگ. انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا وقت ہے. ہمیں ہر چیز میں نہیں کھانا، ہر چیز میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھنا. میڈیا آپ کو ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو ان چیزوں میں مشغول رکھتا ہے کہ جو آپ سے مربوط نہیں. امام سید سجاد آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، پروردگارا مجھے ان چیزوں میں مشغول نہ رکھ کہ جو وسیلہ نہ ہو تیری طرف پہنچنے کے لیے. ہر چیز میں مشغول نہیں ہونا، صرف مشغول نہیں ہونا. ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، حتیٰ کہ امام یہ فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تفریح، لوگ پوچھتے تھے ائمہ سے کہ ہم تفریح کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، سمندر پہ جاتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، مختلف سینما میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. اب تو سینما کا اتنا رواج نہیں رہا. مختلف قسم کی تفریح، اس کا مولا معیار کیا ہے؟ سفر پہ جاتے ہیں تفریح پہ، کوئی کشمیر ہے، کوئی گلگت ہے، کوئی مختلف علاقوں میں ہر جگہ جاتے ہیں لوگ سفر پہ. معیار تفریح کیا ہے؟ مولانا فرمایا یاد رکھو، اس تفریح کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ ایسے مقام کا انتخاب کرو، ایسی جگہوں پہ تفریح کرو، ان تفریحوں کا انتخاب کرو جو تمہیں خدا سے دور نہ کریں. سیرو فی الارض، تفریح پہ کوئی پابندی نہیں اسلام میں. کوئی یہ نہ کہے جی اسلام نے تفریح پہ پابندی لگائی ہے، نہیں کہا ہے سیرو، جاؤ، لیکن عبرتوں کے لیے درس ہو. یہ تمہارے لیے سفر، یہ تمہیں خدا سے قریب کرے. ہمیشہ جو ہم نے کل بات کی تھی، ہر چیز کا معیار یہی ہے. کھانا کھاؤ اس لیے تاکہ خدا سے قریب ہو جاؤ، تو یہ عبادت ہے. پانی پیو تو اس لیے کہ خدا سے قریب ہو جاؤ. ہر چیز اسی طرح سے ہونی چاہیے. اگر اس لیکچر میں بھی مثال کے طور پہ کوئی اس لیے نہ آئے کہ وہ خدا سے قریب ہو جائے تو یہ تفریح کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہر چیز کا معیار خدا ہے. عزیزان محترم، میڈیا جہاں پہ ہماری فردی زندگی کو متاثر کرتا ہے، روابط کو منقطع کر دیتا ہے. آپسی جو روابط ہیں ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص ہر وقت اگر موبائل پہ ہے، ایک شخص ہر وقت، کیونکہ ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ آپ کو باہر آنے، آپ گھر میں ہونے کے باوجود بھی گھر میں نہیں. اور گھر والے بھی بعض دفعہ کہتے ہیں اس سے اچھا تو آپ آفس میں ہی ہوتے، کیونکہ یہاں پہ آنے کے بعد بھی آپ گھر میں نہیں ہیں، آپ اب موبائل میں. ہو سکتا ہے جو بیویاں ہوں انہیں یہ احساس ہو کہ یہ شاید سیکنڈ بیوی ہے ان کی. بعض لوگ اس حد تک گم ہیں، یعنی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنی اہلیہ سے بات کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے. یہ میڈیا کے اثرات ہیں، یعنی آپ کو معاشرے سے کاٹ کے رکھ دیا. حالانکہ آپ کو امت بنایا تھا. دیکھیں کس قدر دقت سے کام لیتا ہے دشمن. آپ کو امت بنایا ہے، آپ فرد نہیں ہو. تفریح کریں، لذت لیں، لذت لیں اپنی زندگی سے. اپنی اہلیہ کے ساتھ جو زندگی اور جو وقت گزار رہے ہیں اس سے لذت لیں. اپنے بچوں کے ساتھ جو وقت گزار رہے ہیں اس سے لذت لیں. اپنے دوستوں سے ملیں. اسلام نے تاکید کی صلہ رحمی کی، اسی وجہ سے شدت سے تاکید کی. اور جو معاشرے کے اندر غلط پروپیگنڈے، آیا میں اگر کسی ایک فرد کا جس نے مجھ سے بات کی تھی، میں یہ میسج کاپی کر دوں دوسرے کے لیے جسے بتانا نہ ہو، آیا یہ چغل خوری نہیں ہے؟ چغل خوری کے صرف کان میں کان ہے
کسی کا میسج کسی تک پہنچانا ہی تو ہے، آج اس طرح سے پہنچانا ہے۔ آیا غیبت اس کے ذریعے سے نہیں ہوتی؟ آیا مفسدہ برائیوں کو پہنچانا، پھیلانا، آیا یہ صحیح ہے؟ اسلام نے اور شریعت نے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگائی کہ اور ہمیں بتایا کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے، اور یہ معاشرے میں اجتماعی فساد کا بھی سبب بنتا ہے اور فردی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے عرض کیا کہ اسلام انسان کو یہ چاہتا تھا کہ کمال پہ پہنچے، وہ اسے کمال پہ پہنچانا چاہتا تھا، اور اس کمال پہ پہنچانے کے لیے اس نے ایک عظیم الشان ٹائم ٹیبل آپ کے لیے بنایا تھا۔ وہ اس ٹائم ٹیبل کا خلاصہ بتاؤں کیا ہے؟ ایک لفظ میں، کنٹرول۔ میڈیا اسی کنٹرول کو چھینتا ہے آپ سے۔ میڈیا کا اس سے بڑا اثر بتائیں کیا ہے؟ توجہ کریں، اسلام کیا ہے؟ کنٹرول۔ اسلام تسلیم ہونے کا نام ہے، تسلیم ہو جائیں، یعنی جو ہم کہیں وہ آپ کو کرنا ہے، کنٹرول رہے مکمل طور سے۔ آپ کے رہبران کیوں آئے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يُزَكِّيهِمْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یعنی جس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا وہ کامیاب ہوگا۔ میڈیا آپ سے خدا بھی چھینتا ہے، میڈیا آپ سے آپ کا رہبر چھینتا ہے، اور ہمیں خبر، ہم امام اسی وجہ سے ہم نے کل عرض کیا تھا، پھر ہم امام کو مانتے ہیں مگر امام کی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی وہ مانتا ہے جسے کنٹرول ہو اپنے اوپر، اور وہ چیز میڈیا نے ہم سے چھین لی ہے۔ یعنی جس کا امام جس سے چھن جائے، اس سے بڑا فقیر کوئی ہوگا زمانے میں، اور جس کا امام جس کے پاس ہو اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کریں کہ سد باب کیسے کیا جائے اس کا۔ ایک تو یہ کہ توجہ کریں، سد باب کوشش کریں۔ سوشل، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہم سوشل میڈیا کے منفی اثرات پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوشل میڈیا آپ کو استعمال نہیں کرنا، اس پہ ہم نے بات نہیں کی، ہم نے پہلے بتایا یہ بات، بلکہ آپ کو ایڈ دیکھنا بند کریں۔ جو ایڈ آتے ہیں اس کے اوپر کوشش کریں کہ اسے نہ دیکھیں، کم کریں ان کو دیکھنا، پہلے ابتدا کریں، کم دیکھیں انہیں۔ جو 12 سال کے بچے ہوتے ہیں، 12، 13، 14 اور اس سے نیچے جتنے بچے ہوتے ہیں، اگر یہ بچے 1 گھنٹے تک ایڈ دیکھیں بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے تو ان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، محققین یہ کہتے ہیں۔ اتنے گہرے اثر ہیں ان کے بچوں کے اوپر، اور ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں۔ ہم سمجھے ہم نے بچوں کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ان کا آئی کیو لیول ہی ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ وہ چیز لا کے دی ہے کہ جس کے بعد اب ان کی ذہانت ہم ختم کر رہے ہیں۔ اور اسلام کا نظام تو دیکھیں آپ، کیونکہ اسلام 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس لیے اس نے ہر اس چیز کا انتظام کیا ہے کہ جو قیامت تک انسانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ اس نے ان تمام چیزوں کا انتظام کیا، اسے پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ چیزوں کا استعمال کم کریں، میڈیا کا استعمال کم کریں، یعنی اس حوالے سے، اور کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ جن کا آپ سے کوئی ربط نہیں ہے،
وقت ضائع نہ کریں اپنا، تعلیم کے لیے جائیں، تعلم کے لیے جائیں، یعنی سکھانے کے لیے جائیں، سیکھنے کے لیے جائیں، پڑھنے کے لیے جائیں، اپنے جو بھی اہم امور ہیں وہ انجام دیں۔ کوشش کریں کہ اس حد تک میڈیا کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ توجہ کریں جو میڈیا کے اثرات کو تباہ کر دے، وہ ہے نماز۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز جو ہے وہ صرف ثواب کی خاطر ہے، جو دین دنیا میں فائدہ نہ پہنچائے اس دین کا کوئی فائدہ، جو دین دنیا میں فائدہ نہ پہنچائے وہ آخرت میں بھی فائدہ نہیں پہنچائے۔ دین یہاں فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں کہ ہم کتنا اس دین سے استفادہ کرتے ہیں۔ جو چیز آپ کے تمرکز کو توڑتی ہے، غور و فکر اور اس توجہ کو توڑتی ہے، کہا نماز پڑھو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز جو ہے، آپ دیکھیں نماز میں آپ سے کہا ہے کہ جب تک نماز میں نیت نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے وہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خدا کی طرح متوجہ رہیں بس۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو یہ 5 مرتبہ پریکٹس کرائی جاتی ہے، کیونکہ پتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ جو ہیں دشمن آپ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ کہ اس کے لیے بھی خداوند متعال نے 5 وقت نماز کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور پھر نماز شب بھی ہے، اس کے علاوہ نماز نوافل بھی ہیں۔ یہ نمازیں کرتی کیا ہے؟ آپ کے آئی کیو لیول کو بڑھا کرتی ہیں، آپ کے تمرکز کو بڑھاتی ہیں، آپ کے غور و فکر کو بڑھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو کنٹرول سکھاتی ہیں کہ جب نماز میں داخل ہو گئے ہو تو اب ادھر نہ دیکھنا، تو جو ادھر نہ دیکھے، یعنی کنٹرول کتنا ہے کہ ادھر دیکھنا نہیں ہے تو حرکت تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے، مڑ نہیں سکتے، آگے نہیں جا سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو کنٹرول سکھایا اپنے اوپر۔ یہ کیا کہے نماز کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ یہ کنٹرول سکھاتے ہیں آپ کو کہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ اگر نماز آپ کو کنٹرول نہ کر سکی، اسی لیے کہا ہے ان الصلاۃ، بتایا بھی ہے ان نماز کرتی کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی کنٹرول سکھاتی ہے۔ اگر کنٹرول نہ ہو، جس کے پاس کنٹرول نہیں ہے وہ تو حیوان ہے۔ کنٹرول جس کے پاس نہ ہو وہ حیوان ہوتا ہے، حیوانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گدھے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نالی میں سے پانی پی رہا ہوں یا دریا میں سے پانی پینا ہے۔ اسے جب پیاس لگتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نالی ہے یا دریا ہے، تو وہ اپنے کنٹرول کو کھو دیتا ہے، اسے حلال اور حرام کا پتہ نہیں ہے۔ یہ حیوان کی شناخت ہے، کیونکہ کنٹرول نہیں ہے اس کے پاس، وہ عقل نہیں ہے جس سے کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں۔ توجہ کریں، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوگا، اگر کنٹرول کھو دیں گے تو پھر جب پیسے سامنے آئیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حلال ہے یا پھر، کیونکہ ہم نے پیسے دیکھ لیے ہیں تو پھر کنٹرول، پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارے کام بھی کر رہے ہیں، پھر بھی رشوت لے رہے ہیں، اس لیے کہ توجہ کریں، دوائی جب اثر کرتی ہے جب بدپرہیزی، تو بدپرہیزی چھوڑے آپ، وہ بھی اپنا اثر کرتی ہے، یہ بھی اپنا اثر کرتی ہے۔ جو زیادہ ہوگی، جو زیادہ ہوگا، نماز 2 منٹ پڑھی ہے آپ نے اور وہ بھی اس میں نہیں تھے آپ، اور میڈیا میں سارے دن تھے آپ اور اسی میں تھے کہ آپ کو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ آپ کی اہلیہ چائے رکھ کے چلی گئی ہے، وہ کھانا رکھ کے چلی گئی ہے، یہ بھی پتا، یعنی اتنے گم تھے۔ کاش ہم اتنا نماز میں گم ہوتے تو
کی جو نماز میں اس طرح سے گم تھا تو آپ نے دیکھ لیا، تیر نکال لیا گیا، اسے خبر تک. یہ ہے وہ تمرکز. یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ نماز سے. نماز ایسی پڑھنی ہے کہ تیر نکال دو تو خبر نہ ہو. آئی کیو لیول اتنا تیز ہے، آپ جو جی چاہے پوچھ لیں، ابھی سوال ختم نہیں ہوتا، اس سے پہلے جواب. یہ لیول ہے اس کا. اور ابھی تو پورے باب نہیں دیے پیغمبر نے اسے، صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ پیغمبر نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے. یہ لیول ہے اس کا، آئی کیو لیول ہے. تو یہی چیز ہے. علی الگ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہی نماز تھی. وہ علی کا کوئی الگ سے قرآن نہیں تھا، یہی قرآن تھا. علی کی شریعت کوئی الگ سے شریعت نہیں تھی، یہی شریعت تھی. لیکن استفادہ اس طرح سے کیا انہی چیزوں سے کہ پیغمبر نے 1000 باب دیے، میں نے کھولے. پیغمبر نے نہیں، پیغمبر نے تو 1 دیے تھے، میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. تو جب ہمارے بچے بھی علی پسندانہ نماز پڑھیں گے تو پھر ایک مسئلے سے 1000 مسئلے کھولتے چلے جائیں. نماز کنٹرول سکھاتی ہے. یعنی نماز میں وہ تاثیر ہے کہ جہاں بہت سارے ہزاروں فائدے ہیں. میں کیونکہ میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اسی لیے. تو اگر اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو نماز باقاعدگی سے پڑھیں، تاکہ اگر منفی اثرات ہو تو نماز اس کو دھو دے. آپ دیکھیں، بس بات کو ختم کروں. پیغمبر کیوں آئے؟ یزکیہم، تزکیہ نفس کرنے کے لیے. دیکھ لیا، وہ کنٹرول کرانے کے لیے آئے تھے تمہیں، کنٹرول سکھانے کے لیے. اگر کنٹرول نہیں ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اگر یہ کنٹرول تمہیں آ گیا پھر سب کچھ آ جائے گا. قرآن نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صلاۃ کیا ہے؟ صبر سے مدد مانگو. سمجھ میں نہیں آیا صبر سے کیا مدد مانگیں گے؟ کہ صبر یعنی کنٹرول. اگر کنٹرول تمہیں کرنا آ گیا تو ہر چیز میں فتح پالو گے. یہ صبر یعنی وہی کنٹرول. صبر کسے کہتے ہیں؟ استقامت. ہرس اتنی نہیں ہو، غلبہ کرنی چاہیے تمہارے اوپر کہ پھر تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اس سے مدد لو، صبر سے. صبر کہاں سے آئے گا؟ نماز والصلاۃ. اور پھر آپ کو پتہ ہے جس مہینے میں آپ ہیں اس کے لیے کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ہم نے تمہارے اوپر روزے اسی طرح سے فرض کیے کہ جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. متقی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا یعنی کنٹرول. آپ دیکھیں سارا دن کیا کرتے ہیں آپ روزے میں؟ کنٹرول کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ پانی. اب تو کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ اکیلا بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا کہ نہیں. روزہ کنٹرول کا نام ہے، تمہیں کنٹرول سکھانا ہے. تو روزے کو چھوڑنا نہیں ہے، روزہ حکمتوں کے تحت ہے. کنٹرول، پانی کے قریب نہیں جانا. آپ بہت سارے کام عام دنوں میں کرتے ہیں لیکن روزے میں سماعتوں پہ کنٹرول، نگاہ پہ کنٹرول، فکر پہ کنٹرول، روح پہ کنٹرول، شکم پہ کنٹرول، قدم پہ کنٹرول، ہاتھ پہ کنٹرول. روزہ اسے کہتے ہیں. اسلام کے جس عمل کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کا سب سے بڑا آپ کے رہبر وہی ہیں. آپ رہبر بنا اسی لیے وہ مولا کائنات کا جو ایک لقب ہے وہ ہے امام المتقین. امام متقین ہے، یعنی جہاں پہ کنٹرول کرنے والوں کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اس امام کے کنٹرول کی حد شروع ہوتی ہے. جبھی تو امام ہے وہ. اسی طرح سے قرآن نے بھی کہا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اوپر کنٹرول کرنا جانتے ہوں. جو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہی نہ جانتے ہوں قرآن ان کے لیے ہدایت.
شریعت محمد اور احکامات شریعت جتنے بھی ہیں عزیزان محترم، معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی منفی اثرات ہیں کسی بھی چیز کے، وہ اگر ہم انہیں نابود کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شریعت محمد پہ عمل کرنا ہوگا اور اس کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہی پابندیاں جو ہیں وہ ہمیں ان کے منفی اثرات سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ میں ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دوں اور اس کے بعد بات کو ختم کروں کہ اگر غلط نظریات کو پرچار کیا جائے، آپ نے تو نہیں کوئی بدعت غلط نظریہ آپ نے اسے نہیں بنایا، اگر آپ نے اسے دوسرے کے لیے سینڈ کر دیا، اسی طرح کوئی ایسی برائی، کسی کی برائی آپ نے آگے بڑھا دی، تو جب تک یہ میڈیا پہ رہیں گی آپ بھی اس میں شامل، یعنی یوں نہیں ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہیں، آپ سہولت کار ہیں۔ سہولت کار کا تو نام سنا ہوگا آپ نے، ہاں، وہی آدمی پکڑا نہیں جاتا کہ جو تقریر کر کے گیا ہے، وہ بھی پکڑا جاتا ہے جس نے مائک، جس نے فرش بچھایا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے جب ایف آئی آر کٹتی ہیں، صرف اس کے خلاف نہیں کٹتی جو کہہ کے گیا ہے، بلکہ اس کے خلاف بھی کٹتی ہے جس نے اسے بلایا تھا، جس نے اس کے پیغام کو آگے پہنچایا، لوگوں تک پہنچانے کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں۔ تو میڈیا پہ بہت سوچ سمجھ کے کوئی ایسی بات اگر کریں کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، کسی کے مذہب کی توہین ہوتی ہو، تضحیق ہوتی ہو، اسلام نے اجازت نہیں دی کسی کو بھی کسی کے مذہب کی بھی تضحیق کرنے کی۔ ہر چیز کے اصول ہیں، تفرقہ پھیلے، آپ نے کوئی ایسی بات کی، مذہب کو سنبھالنا بھاری پڑ گیا، آپ نے ایک بات کہہ دی اور بات ختم ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کتنا فساد پھیلا دیا معاشرے میں۔ یہ شیئر نہیں کر سکتے آپ ایسی باتیں، آپ توہین نہیں کر سکتے کسی کے مذہب کی، وہ ہندوؤں کا مذہب ہو، وہ کسی اور کا مذہب ہو۔ آپ نے دیکھ لیا اسلام نے کہا نہیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، ہر چیز کے اصول بتائے ہیں، تولا کے بھی اصول ہیں اور تبرہ کے بھی اصول ہیں، ان حدود میں رہ کے جو ہے آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کا استعمال غلط ہوگا تو اگر وہ صحیح چیز بھی ہوتی ہے تو اس کے منفی اثرات معاشرے کے اوپر، خود ہمارے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ ہمیشہ غلط استعمال سے بچے چیزوں کے، ورنہ اگر دوا کا بھی غلط استعمال کیا جائے اور غیر ٹائم پہ استعمال کی جائے دوا کو بھی، تو یہ دوا بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ سوشل میڈیا بالکل اسی طرح سے ہے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال سے کہ ہم سب کو اس کے منفی اثرات سے اور اس کے جو مثبت اثرات ہیں اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان سے بہتر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے جو پیغام پہنچائے جاتے تھے ان میں مہینے بھی لگ جاتے تھے، کئی دن بھی لگ جاتے تھے، ابھی الحمدللہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے آسانی پیدا ہو رہی ہے، وہ سیکنڈوں میں میسیجیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اب قرآن پاک ہمارے مسجد میں بھی ہے اور ہر فرد کے پاس موبائل میں قرآن پاک بھی ہے۔ ابھی میرے بھائی نے 40 منٹ پہلے اسی اسٹیج پہ وہ موبائل کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور ہم نے وہ قرآن پاک کو چھوا تک بھی نہیں۔ اسی طرح تقریباً 90% لوگ اسی موبائل سے کام لیتے ہیں۔ کیا وہی اجر عظیم ہمیں ملتا ہے جو موبائل میں اور وہی قرآن پاک میں ہے؟ جی، آیتیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ، کیونکہ جو وہ ہے وہ قرآن کی جو ہے قرآن کے اوپر جیسے نظر کر کے پڑھنا، دیکھ کے پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہے، تو وہ موبائل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ قرآن ہی ہے، وہی قرآن ہے اس کے اندر، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے خاص، اس سے بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں۔ السلام علیکم حضرت، سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال اور اس کا جو شیئر کرنا وہ غیبت کے اس عنوان میں کوئی آ جاتا ہے۔ مثلا اگر ماہ مبارک کے روز و شب کے دعاؤں اگر آ جاتی ہیں ان کو شیئر کرنا کہ یہ کوئی غیبت تو نہیں ہوگی؟ اور غیبت کی تعریف آپ پڑھیں جی، تو آپ نے فرمایا نا غیبت جو ہم شیئر کر دیتے ہیں اور جناب اعلیٰ جو اچھا
کوئی ہمارے یہاں کوئی ایسے مسائل آتے ہیں کہ جیسے آج کل ہمارے بزرگان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، خصوصاً قیادت رہبریت کو، مرجیت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ وہ اگر ان کی کوئی کلپ آتی ہے تو اس کو اگر ہم آگے فارورڈ کرتے، کیا یہ بھی جناب اعلیٰ کو اگر جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے تو پھر ایسے یہ والا کام نہ کریں۔ موبائل میں جو ہم پڑھتے ہیں کیا ان کو چھونا اور یہ وضو شرطیں جیسے کہ قرآن کریم میں تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں، جو موبائل پہ ہے وہ آئے تھے نا، آپ تو شیشہ ہے وہاں پہ ہاتھ بھی لگائیں گے تو الفاظوں پہ، لفظ پہ ہاتھ نہیں لگتا، الفاظ کو چھونا بغیر وضو کی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو موبائل میں ایک یہ سہولت ہے، یہ خود سوشل میڈیا کے فوائد میں سے ہے کہ آپ قرآن آپ کے پاس ہو اور بغیر وضو کے بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد بار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی سماعت کو، ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو منتظمین ہیں، خصوصاً ہمارے قبلہ صاحب، ان کے اخوی اور تمام وفات جو منتظمین ہیں جنہوں نے کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہے، ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ بھی علیل اور مریض ہیں، بار الہ خصوصاً ہمارے قبلہ صاحب کو صحت کاملہ اور عاجلہ نعت فرما۔ بار الہ جو بھی اولاد ہیں، ماہ مبارکوں کی عظمتوں کا واسطہ، بار الہ ان سب کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو بہتر سے بہتر انداز میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ، مجتہدین عظام، خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔